حکومت کے پاس اب کتنا آپشن ہے مینوور کرنے کا؟ دیکھیے، دو تین چیزیں بڑی واضح ہمیں سمجھ لینی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ چلانا اور پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ ہمیشہ جمہوری ہونی چاہیے، جمہوری رہی ہیں پچھلے ریسنٹ ہسٹری میں، اور آئندہ بھی ایسے ہی چلے گا. یہ تقریباً ایک واضح ہو کے شکل سامنے آ گئی ہے کہ یہ سیاست کا کام ہے، اور سیاست نے ہی ملک کو لے کے آگے چلنا ہے اور لیڈ کرنا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو اس وقت جو سیاسی سیٹ اپ ہے جس کے اندر پی ٹی آئی حکومت میں ہے، یہ سم ہاؤ ہماری اپوزیشن کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کچھ کا اظہار ہوتا ہے، کچھ کا اظہار شاید ہم کھلے عام نہیں کر سکتے، لیکن اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اس کی وجوہات مختلف بتائی جاتی ہیں کہ یہ اسمبلی ٹھیک نہیں ہے، الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تھے. لیکن زیادہ بڑی بات مجھے جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ غالباً جس قسم کے مقدمات اس وقت اپوزیشن کے خلاف چل رہے ہیں، لگتا یوں ہے ان کو کہ اگر عمران خان اور پی ٹی آئی ایک تھرڈ پولیٹیکل پاور اپنی جگہ ان قوانین کی وجہ سے اسٹیبلش کرنا میں کامیاب ہو گئی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو ٹو پارٹی رول اسٹیبلش ہوا تھا پاکستان میں ابھی تک، پی ایم ایل این اور پی 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 کا، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور ایک تیسرا کھلاڑی بیچ میں آ کے اپنے آپ کو پکا کر لے گا. تو ایک تو اس کو پکا نہیں کرنے دینا، اور دوسرا امیڈیٹ ریلیف ہی ہوگی اگر اس کی گورنمنٹ گرتی ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، یا وہ گورنمنٹ میں اپوزیشن کسی طریقے سے گورنمنٹ میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ کم از کم ان مقدمات سے خلاصی کرائیں گے، اور جو کرپشن کے مقدمات ہیں اور جو جیلیں ہیں اور یہ چیزیں، ان سے ان کی چھٹی ہو جائے گی. تو یہ وجہ ہے. یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں، اس میں ایک ہوتا ہے نا طریقہ کار بھی آپ دیکھتے ہیں. پہلے اپوزیشن کا تھا ہم نے حکومت گرانا ہے، اب جو ہے اس طرح کی باتیں اب کم آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اب حکومت اگر گر بھی گئی، اگر پہلے تو یہ تھا نا کہ استعفے دیں گے، تو استعفے سے گورنمنٹ کیسے گرے گی؟ اگر گورنمنٹ گر گئی تب بھی ان میں کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی آگے کی اسٹریٹجی نہیں ہے. اور پلس پی ٹی آئی، عمران خان تو اب ریالٹی ہے، اب آپ اس کو انڈو تو نہیں کر سکتے نا. اب چاہے جیسے بھی پرفارمنس ہو، جو بھی ہے، دیر از اسٹل ایک اچھا سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جو سپورٹ کرتا ہے اس کو. تو یہ تو پھر سب کے لیے زیرو سم گیم بنتی جا رہی ہے. نہیں، زیرو سم اس لیے نہیں ہے. دیکھیے نا، اب یہاں اس کے ساتھ ساتھ ہی پی ڈی ایم یا اپوزیشن، میں پی ڈی ایم تو نہیں کہوں گا، اپوزیشن کی جی جو اسٹریٹجی ہے اس میں تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں. وہ کیا تبدیلی ہے؟ وہ یہ ہے کہ بزدار گورنمنٹ کو یا بزدار کی جو پوزیشن ہے اس کو نہیں گرانا. پنجاب کے اندر گرا سکتے ہیں، ملز کے گرا سکتے ہیں، اور کسی اور کو لا سکتے ہیں، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اب وہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر جو باقی پاورز ہیں، فار ایگزامپل پی 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 ہے، پی ایم ایل کیو ہے، وہ بہت مضبوط ہو جائیں گی اگر، اور پی ایم ایل این اور پی ٹی اے کی جگہ سکڑ جائے گی. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پنجاب میں نہیں تبدیلی لانی چاہیے. دوسری بات، 3 سال ان کو لگتا ہے ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے، 3 سال بھی ہو جائیں گے. جو ہی 3 سال پورے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر 2 سال رہ جاتے ہیں اس گورنمنٹ کے. 1 سال کا اور ٹائم ہے بیچ میں، جس کے اندر غالباً ان کو اپنی گھر ان کا اپنا آرڈر جو ہے ان ہاؤس، اس کو اسٹیبلش کرنے میں بہتری ملے گی، اور پھر وہ اگلا سال جو الیکشن کا ہوگا اس میں وہ پھر اپنی تیاری پکڑ لیں گے. تو ان کو بھی لگتا ہے کہ ان کے یہاں بھی تبدیلی تھوڑی سی آئی ہے ان کی اسٹریٹجی کے اندر، اور شاید اس قسم کی تیزی جو عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے تھی، یا اس کا ایک رسا بزدار کی حکومت کو گرانے سے ہو سکتا تھا، وہ اب آپ کو نظر نہیں آ رہی. اچھا، جو فیوریٹ ٹاپک ہے بزدار، اس کو ایک سوال کے بعد میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو ہم آ جاتے ہیں، جو سچویشن بن رہی ہے کہ اپوزیشن میں کچھ جماعتوں نے کچھ اچھے اپنے کارڈز کھیلے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں. مریم نواز نے بھی اشارے کرائے میں کہا کہ جی متبادل تیار ہو رہا ہے. اب وہ متبادل کیا ہے؟ ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ ہے. کیا پیپلز پارٹی بہتر ڈیلیور کر رہی ہے؟ جو 1 پیج والا نیریٹو تھا اس میں وہ بھی 1 پیج پہ آ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. تو اس میں جو اپوزیشن میں بھی ہے اس میں بھی اپورچونٹی تو نظر آ رہی ہے، اپورچونسٹک لوگ تو ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. فواد، دیکھیے، اصل میں ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے، ٹریڈیشن بن گئی ہے، معاف کیجیے گا لفظ وتیرہ میں نے استعمال کیا. وہ یہ ہے کہ ہم ہر سیاسی معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو ضرور زبردستی داخل کر دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا اثر رسوخ ہوگا، اور اس طریقے سے ہوگا کیونکہ وہ بڑی دیر تک یہاں پر پاور میں رہے ہیں، اور ان کے تانے بانے ابھی بھی پاور جگہ پہ، پاور سرکلز کے اندر ایگزسٹ کرتے بھی ہیں، اور وہ اپنا ان کو استعمال بھی وہ کریں گے جب ان کو ضرورت پڑے گی. لیکن آہستہ آہستہ اب وہ اس قسم کی جو سپریشن ہوتی ہے فوج کی سیاست سے، اور سیاست کا اپنے طور پہ خود اپنے تئیں کھڑے ہونا، اس کا ایک احساس بھی ہے اور اس کی ایک کوشش بھی ہے. ہاں، اس کو کیا چیز خراب کر سکتی ہے کہ سیاست بالکل ہی ایک ٹینجنٹ پہ چلی جائے، سیاست بالکل ہی اسٹیبلشمنٹ کو ہدف پہ رکھ لے، سیاست بالکل ہی یہ کہے کہ ان کی دشمنی اور کسی سے نہیں ہے، اپنے کام کی طرف دھیان نہیں دینا، انہوں نے اپنے گورننس کو نہیں دیکھنا، انہوں نے پاکستان کی پالیسیز عوام کے حق میں نہیں ڈالنی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو سیدھا ہونا چاہیے. اس کو ہم
اور عام معروف معنوں میں معروف الفاظ میں نظریاتی کہتے ہیں، نظریاتی سیاست. ہماری نظریاتی سیاست کی جو لمٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی افواج کے خلاف کتنا آپ بڑھ چڑھ کے سامنے دنیا کے پاکستان کے عوام کے آگے آتے ہیں. آپ اس قسم کی پذیرائی ان ایسے لوگوں کو مل سکتی ہے یعنی دوسری بات ہے، لیکن ہماری سیاست کو اس سے بہت بہتر ہونا پڑے گا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ان کے میری نظر میں وہ نہیں چاہتے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آئیں. پاور وہ چاہیں گے، جس طرح پی ایم ایل این چاہتی ہے، ضرور چاہیں گے، لیکن وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پنجاب میں ری انٹری مل جائے، پنجاب میں سیٹیں دوبارہ ملنا شروع ہو جائیں. اور وہ بھی امیجیٹ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ان کو ٹائم بھی چاہیے اور سارا وہ بھی ہے. اب آ جاتے ہیں جو آپ نے کہا نا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا تھا 1000 سجدوں سے دیتی ہے نجات. اب وہ جو ایک جو ڈیسیجن ہے جو عثمان بزدار والا ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا مشکل ڈیسیجن ہے. ابھی بھی دیکھیں بیوروکریسی میں پھر تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اب پھر سیکٹریز کو آپ تبدیل کرتے ہیں، اب کیبنٹ آپ چینج کر دیں گے، لیکن وہ جو مین کوسچن ہے وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں میں آپ کو اپنا اس میں تجزیہ دے دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ پنجاب یا جو ہے ہماری سینٹرل گورنمنٹ یہ ایک ہی آدمی رن کر رہا ہے اور وہ عمران خان ہے. یعنی وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے پنجاب کو چلاتے ہیں اور پنجاب میں لاہور جا کے بھی پنجاب کو چلاتے ہیں. یہ بڑا واضح ہوتا ہے جب وہ لاہور وزٹ کرتے ہیں تو وہ چیف منسٹر کی کرسی سنبھال لیتے ہیں، چیف منسٹر صاحب سامنے آ جاتے ہیں. تو اس طرح ایسے لگتا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب ایک ہفتہ جو پورا جو ہوتا ہے یا 10 دن اسلام آباد میں گزارے ہیں تو وہ ان کی کرسی وارم رکھنے کے لیے بزدار صاحب اپنا کردار ادا کرتے ہیں. پھر وہ اگلے ہفتے کا یا اگلے مہینے کا ان کو کام دے جاتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے. جو ایڈمنسٹریشن کا اگر افیکٹو نہیں ہے، آپ کی بات نہیں سنتا، اس کو تبدیل کر دیں، اپنے فیصلوں میں ذرا مستحکم نظر آئیں. اور ان کا یہی استحکام نظر آتا ہے فیصلوں کا کہ وہ کبھی ایک بیوروکریٹ کو اٹھا کے ایک جگہ اور دوسرے کو دوسری جگہ کام نہیں لیتے، ان سے لے نہیں پاتے، کام ان سے بنوا نہیں پاتے، لیکن ان کو تبدیل کرنے کے اندر اپنی طاقت کا محسوس کرتے ہیں. تو یہ کمزوری ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ رہے گی اور یہ پی ٹی آئی کو بہت برے طریقے سے ان کو ہٹ کرے گی جب یہ الیکشنز کا وقت آئے گا. آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر میکسیمم نیگیٹو ان کے اوپر رہے گا. کیونکہ سر یہ فارمولا کام نہیں کر رہا اگر جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ اٹس ناٹ ورکنگ، تو اس کو ریکنسیڈر بھی کرنا پڑے گا، دیکھنا بھی پڑے گا، یا پھر اس کو کوئی راتوں رات معجزہ ہو جائے کہ زیادہ افیکٹو ہو جائے. اب ایک اور چیز ایک آ گئی ہے کہ جو امپائر ہے الیکشن کمیشن، اب اس کا کردار ہے کہ ظاہری بات ہے اپوزیشن بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، الیکشن کروانا سب سے امپورٹنٹ جو جاب ہے. اب جو گورنمنٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، انہیں کہا گیا کہ جی استعفیٰ دے دے الیکشن کمیشن. اب یہ تو پھر آگے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے والی بات ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے لیے مشکلات آلریڈی کھڑی ہو چکی ہوئی ہیں گورنمنٹ کے لیے. اس قسم کا جو وہ چاہتے تھے، جس کے اوپر وہ پٹواریوں کو بدنام کرتے تھے کہ پٹواری جو ہیں، پٹواریوں کا الیکشن ہوتا ہے، پٹواری مل کے الیکشن کرواتے ہیں، حکومتوں کو جتواتے ہیں، وہ ان سے ہو نہیں پایا، وہ یہ کر نہیں پائے. وہی طریقہ ہے پاکستان میں الیکشنز کا، خاص طور پہ ضمنی الیکشنز کا. جب ایک حکومت ان پاور ہوتی ہے تو وہ جتنی بھی مشینری ہے، ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے، ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اب ہمارا جو کہ ہم پنجاب کو بلانگ کرتے ہیں، الیکشنز بہت سارے ہم نے دیکھے اور بھگتے بھی، تو اس کے اندر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہاں پر جو اسٹرانگ مین ہوتا ہے اس علاقے کا، وہ ووٹ جیت جاتا ہے، وہ ووٹ مینیپولیٹ کر لیتا ہے. تو وہ اگر اسٹرانگ مین کو یہ جو مشینری ہے ایڈمنسٹریٹو وہ مکمل طور پہ کنٹرول اور قابو نہیں کر پائی تو ان کو وہ اس میں کمزوری نظر آتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے، اور ان کو سینٹ کی بھی وجہ مل گئی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے، ایون الیکشن کمیشن بڑھ چڑھ کے مشینری سے آگے جا کے وہ اب اپوزیشن کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا کم از کم اگر نہیں سپورٹ کر رہا تو وہ حکومت کے جو غلط کاریاں ہیں ان کو سامنے لے کے آ رہا ہے. اس لیے ان کی شکایت یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی کمزور ایک دلیل ہے. یہ کوئی بھی حکومت، سٹنگ گورنمنٹ اس قسم کی شکایت نہ اس کو زیب دیتی ہے، نہ اس کو کرنی چاہیے.